بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین النحو کی آج کی کلاس میں ہم مضاف و مضاف الیہ کو پڑھیں گے۔ نیا سبق ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے الف کی طرف جو جملے ہیں ان کو دیکھیے۔ ماء البئر، ماء مانے پانی، البئر مانے کنواں، ترجمہ ہوگا کنویں کا پانی۔ اب با پر آ کر دیکھیے، شربا الولد ماء البئر، شریبہ فعل ماضی ہے، پیا الولد لڑکے نے، ماء مانے پانی، بئر مانے کنویں کا، کہ لڑکے نے کنویں کا پانی پیا۔ باب الغرفتی، باب مانے دروازہ، الغرفتی مانے کمرہ، کمرے کا دروازہ۔ فتح مانے کھولا، الخادم مانے خادم اور نوکر نے، بابا مانے دروازہ، الغرفتی مانے کمرے کا، خادم نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کأس الزجاج، کأس مانے گلاس، الزجاج مانے شیشہ، شیشے کا گلاس۔ انکسرت ٹوٹ گیا، کأس مانے گلاس، الزجاجی مانے شیشے، شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا۔ نمبر 4، ابن محمود، ابن مانے لڑکا بیٹا، محمود مانے محمود، محمود کا بیٹا۔ نجح ابن محمود فی الامتحانی، نجح مانے کامیاب ہوا، ابن مانے لڑکا، محمود مانے محمود کا، فی مانے میں، الامتحانی مانے امتحان میں، محمود کا لڑکا امتحان میں کامیاب ہوا۔ حدیقۃ خالد، حدیقۃ مانے باغ، خالد مانے خالد، خالد کا باغ۔ دخلت فی حدیقۃ خالد، دخلت مانے میں داخل ہوا، فی مانے میں، حدیقتی مانے باغ، خالد مانے خالد، میں خالد کے باغ میں داخل ہوا۔ غصن الشجرۃ، غصن مانے ٹہنی، الشجرۃ مانے درخت، درخت کی ٹہنی۔ جلس مانے بیٹھا، العصفور مانے بیٹھی چڑیا، چھوٹا پرندہ۔ علی مانے پر، غصن مانے ٹہنی، الشجرۃ مانے درخت، درخت کی ٹہنی پر چھوٹی چڑیا بیٹھی۔ اوپر کی مثالوں کو غور سے پڑھو۔ قسم الف میں ہر مثال دو کلموں سے مرکب ہے۔ تم دیکھو گے کہ ہر مثال میں پہلے لفظ کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہے، دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے، اس لیے پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے ماء البئر میں ماء کی پہلے اسم کی جو اضافت ہے وہ البئر کی طرف کی گئی ہے، تو پہلا والا اسم جو ہے ماء، اس کو مضاف کہیں گے اور البئر کو مضاف الیہ کہیں گے، اور دونوں کے مجموعے کو مرکب اضافی کہیں گے، مضاف مضاف الیہ یا مرکب اضافی۔ تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس اضافت سے ایک خاص فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ جس اسم کی اضافت تم دوسرے اسم کی طرف کر رہے ہو اس میں تخصیص اور تعین کے معنی پیدا ہو رہے ہیں۔ مثلا ماء سے صرف پانی سمجھا جاتا ہے، اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کنویں کا پانی مراد ہے یا نل کا یا نہر اور تالاب کا، مگر جب اس کے بعد بئر لکھ کر ماء کی اضافت بئر کی طرف کر دو تو کنویں کا پانی ہونا متعین ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی مثالوں کو سمجھو، ان میں سے ہر ایک بعد والے اسم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے خاص ہو گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اضافت سے اسم میں تخصیص اور تعین کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، کہ اضافت کا فائدہ یہ ہے کہ اسم میں تخصیص خاص ہو جاتا ہے وہ اسم، اور تعین متعین ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان مثالوں پر غور کر جاؤ، تم دیکھو گے کہ تمام مثالوں میں دوسرا اسم مجرور واقع ہوا ہے، ماء البئر، کأس الزجاج، ابن محمود۔ تو اگر ہم تم سے سوال کریں کہ دوسرا اسم مجرور کیوں ہے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی حرف جار بھی نہیں آیا ہے، تو تم کیا جواب دو گے؟ یہی نہ کہ اضافت کی وجہ سے دوسرا اسم مجرور ہو گیا، یعنی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ پس معلوم ہوا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے۔ ان مثالوں پر غور کرنے سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتی۔ قسم الف اور قسم با دونوں قسم کی مثالوں میں دیکھ جاؤ، مضاف پر الف لام یا تنوین تم نہیں دیکھو گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین لانا منع ہے، یعنی مضاف بغیر الف لام اور بغیر تنوین کے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے قاعدہ، مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت بعد والے اسم کی طرف کی گئی ہو،
مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، مضاف کا اعراب اس کے عامل کے مطابق رفع نصب جر بھی ہو سکتا ہے، یعنی مضاف مرفوع بھی ہوگا، مضاف منصوب بھی ہوگا، مضاف مجرور بھی ہوگا۔ اگر فاعل بنے گا تو مرفوع ہوگا، اگر مفعول بنے گا تو منصوب ہوگا، اور اگر حرف جر اس سے پہلے آئے گا یا وہ خود مضاف الیہ بنے گا تو پھر مجرور بھی ہو جائے گا۔ مضاف کا مجرور مطابق رفع نصب جر بھی ہو سکتا ہے۔ مضاف الیہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف پہلے اسم کی اضافت کی جا رہی ہو۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے تمرین نمبر 1، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو سالو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔